اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9 قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ کہف کا رکوع ہے۔ پچھلے 2 رکوعوں میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان سے جھگڑنے کے بجائے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، ظاہری مکالمہ اور مباحثہ ہی کریں، ان سے زیادہ گہرائی میں جا کر لڑائی جھگڑا مت کریں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات بتلا دی اتنی کافی ہے۔ اس رکوع کا آغاز اس موقع پر ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کے قصے سے، جب مشرکین مکہ نے حضور سے سوال کیا کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن کا وعدہ کر لیا کہ کل انشاءاللہ یہ بتا دوں گا۔ انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا، اندازہ یہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو کل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر لوگوں کو بتا دوں گا۔ اب آنے والی کل کا وعدہ کر لیا، جبکہ لفظ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، بلکہ انشاءاللہ کا قانون اور ضابطہ بھی اسی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب 15 دن تک نہ جبرائیل آئے نہ وحی آئی، تو مکے کے ان مشرکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو کہہ رہے تھے ہم کل بتا دیں گے، تو ان کو تو آتا ہی نہیں ہے قصے کا، اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی اور لوگ بھی باتیں بناتے رہے۔ 15 دن بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور پھر اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل، تم ہرگز یہ نہ کہا کرو کسی کام کے بارے میں کہ جب تم نے یہ کہنا ہو انی فاعل ذالک غداً، وہی جملہ جو حضور نے دہرایا تھا، اسی جملے کو یہاں اللہ پاک نے
نقل کر دیا کہ میں کل کروں گا، انی فاعل ذالک غدن، غد کہتے ہیں جو آنے والی کل ہے، تو کل آنے والی میں یہ فلانا کام کروں گا۔ جو جملہ حضور نے فرمایا تھا وہی یہاں قرآن نے بیان کر کے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہ کہا کرو مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے۔ تو یہ جو انشاء اللہ ہے یہ اسی آیت کے بعد سے قرار پایا کہ مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی وعدہ کسی سے کرو یا کسی بھی کام کے کرنے کا ذکر کرو تو استثناء کر کے واضح کر دیا کہ وہ انشاءاللہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام ہو جائے گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ان یشاء اللہ۔ تو یہ ان اگر کے معنی میں ہے، اصل میں تو اللہ کی مشیت کے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے۔ اب مشیت کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ اس کو کام نہ کرنے کا بہانہ بنا لیا جائے کہ جی میں نے نہیں کیا اس لیے کہ اللہ نے چاہا نہیں۔ اب اللہ کی چاہت کو کون جا کر معلوم کر سکتا ہے؟ مولانا سندھی نے یہاں تفسیر میں بڑی کڑی تنقید کی ہے علماء پر کہ جن کو اس کے معنی کا پتہ ہے۔ حالانکہ اس جملے کے کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ہر حال میں یہ کام ضرور کروں گا میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام سے جی چرانے کے لیے اس جملے کا استعمال کیا جائے۔ اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس دور کے حکماء اور عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب انشاءاللہ کہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اب اللہ کی مشیت کا پتہ نہیں ہے اور وہ کہے گا جی اللہ نے چاہا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ یہ جملہ تو تاکید کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ ضرور میں انشاءاللہ کروں گا، یعنی اپنی پوری طاقت اور توانائی استعمال کروں گا اس کام کے لیے، اور جہاں میری طاقت اور قوت نہیں ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اللہ نے مزید تاکید بیان فرمائی کہ اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب بھی تمہیں یاد آ جائے تو اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ بسا اوقات آدمی تیزی میں جو بات کہہ رہا ہے تو اس میں یہ بھول جاتا ہے انشاءاللہ کا لفظ، لیکن اس کے بعد جب بھی یاد آ جائے، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں تو وذکر ربک، اپنے رب کا تذکرہ کر لیا کرو۔ اب اللہ کو گواہ بنانے یا اللہ کی مشیت کو لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کام میں اگر کوئی اسباب کی رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے اور میں صحیح طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے سے متعلق چونکہ معاملہ درپیش ہوا تھا تو یہ درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور وقل، اور ان سے کہہ دیجئے، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ تو تمہیں عجیب لگتا ہے، یہ تو اتنا بڑا عجیب نہیں ہے، اس سے زیادہ قریب تر اور اس سے زیادہ رشد و ہدایت کا کام تو میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ جی قریب ہے کہ ان یہدینی ربی، میرا رب مجھے دکھلا دے، لاقرب من ھذا، اس اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ قریب اور زیادہ بہتر رشدہ، رشد و ہدایت کا راستہ۔ چنانچہ یہ قصہ تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کے غار تک تو وہ لوگ پہنچے ہی نہیں، جی جو اس شہر کی بستی کے بسنے والے لوگ ہیں، دقیانوسی، جو دقیانوس بادشاہ کے ہلکارے تھے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے، اور یہ سب کے سب ابو جہل کے ہرکارے وہاں تک پہنچ بھی گئے، ان کے قدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بھی آ رہے ہیں غار ثور میں، اور حضور سے عرض بھی کرتے ہیں ہم تو اب پکڑے جائیں گے۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے زیادہ عجیب واقعہ تو وہاں تو کتا بیٹھا تھا غار کے سامنے، ہاں جی، حفاظت کے لیے کہ کوئی آئے تو اس کو اندر نہ داخل ہونے دے۔ یہاں
اس پوری غار کے چاروں طرف وہاں جو اس کا دہانہ تھا غار ثور کا، وہاں مکڑی نے جالا بن دیا۔ اب وہ اگر کسی نے کہا بھی کہ اس غار میں دیکھیں تو دوسرے نے کہا اتنا بڑا جالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ جالا تو اتنی جلدی نہیں بن سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو ایک معمولی سی مکڑی نے جالا بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو غار ثور کا واقعہ تو اس سے زیادہ عجیب ہے۔ جو اصحاب کہف کے قصے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اس کی عجیب ہونا تو اس کے مقابلے میں کم ہے، اسی لیے کہا لأقرب من ھذا رشدا۔ باقی کہ یہ لوگ غار میں کتنا عرصہ رہے، قرآن کہتا ہے لبثوا فی کہفہم 300 سنین، یہ اپنے اس غار میں ٹھہرے تھے 300 سال، وازدادوا 9، اور لوگوں نے 9 سال کا مزید اضافہ کیا ہے۔ 300 سال شمسی کیلنڈر کے مطابق ہے اور قمری کیلنڈر کے مطابق مزید 9 سال۔ تو عام طور پر عربوں کا دستور ہے کہ جو کسر ہوتی ہے، یعنی آدھا، پونا، سوایا، یہ عام طور پر زبان پہ استعمال نہیں لاتے۔ 300 سال اگرچہ 12 مہینے کا کیا ہے، ایک سال بنتا ہے، تو وہ 300 سال میں جو کسر آ رہی ہے، یا اسی طرح آگے جو قمری حوالے سے ہے، تو وہ اس کسر کو ختم کر دیا، بس 309 سال قمری حوالے سے اور 300 سال جو ہے وہ۔ اب وہ 300 سال رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ دورانیہ ہے اور عرصہ ہے قریب ترین، اقربہ کہا ہے نا، اس سے قریب ترین کا زمانہ رشد و ہدایت کا اور اس سے راستہ دکھانے کا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ سنت پوری کی ہے، ورنہ آپ تو ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہیں، اور ابراہیمی تحریک کے انبیاء مزاحمت پر اور سسٹم کے قیام پر کیا ہے، توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے 3 دن وہ جو طریقہ تھا انتباہی طریقے کے انبیاء کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پورا کیا، اور پھر یہاں سے سنگلاخ پہاڑوں سے خفیہ راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تاکہ وہ حکمرانی کا نظام قائم کیا جا سکے جو ابراہیمی تحریک کی خصوصیت ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اس غار کہف میں کتنے دن تک ٹھہرے ہیں اصحاب کہف۔ یہ جو اللہ پاک نے یہاں مقدار بتلائی ہے یہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ جھگڑتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، تو یہاں اللہ پاک نے وضاحت کر دی کہ وہ 309 سال ٹھہرے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، اس کے پاس آسمان و زمین کے تمام غیبی خزانے ہیں، غیب کی ساری باتیں اس کے پاس ہیں۔ انسان یہاں دنیا میں انہی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو اس کی مخصوص اور محدود دائرہ ہے، کیونکہ انسان میں کیپیسٹی اتنی ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ کوئی انسان اگر اس کو ایسی آنکھیں عنایت کر دی جائیں کہ وہ اس دیوار سے پار بھی اور اس سے آگے بھی، اس سے آگے بھی، جہاں تک بھی دیکھ سکتا ہو، دیکھنے کی وہ اہلیت رکھے، تو وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ اس کے جسم کی ساخت اور اس کرۂ ارض کی تمام چیزیں، کیونکہ ایک چیز دیکھ رہا ہے تو اور ہزاروں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو کس پر فوکس کرے گا؟ اس کی جسم کی توجہ جو ہے وہ ایک بات کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ایک زمانے میں دیکھ سکتا ہے، ورنہ انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد ہے، جیسا کہ موت کے بعد ہوگا، کہ وہ مختلف زمانوں میں دیکھ سکے گا۔ جی انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو بسا اوقات گزشتہ زمانے کی یا آنے والے زمانے کی چیزیں مشاہدہ کرائی جاتی ہیں، لیکن یہ وہی آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے جس کی استعداد غیر معمولی ہو، کہ وہ بیک وقت اس زمانے میں بھی حاضر ہو اور گزرے سارے زمانوں کی حالات کا بھی اسے پتہ ہو، اور آئندہ آنے والے زمانے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی وہ رہ رہا ہو۔ تو بیک وقت اتنی ڈائمنشنز میں رہنا یہ انسان کی صلاحیت اور استعداد میں نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے، کوئی نبی بھی اس طرح بیک وقت تمام زمانوں کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا سے چلے جانے کے بعد تو معاملہ باقی انسانوں کا بھی وسیع نظر ہو جائے گی، دور دور تک وہ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو غیب ہے
وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، زمین کی تمام چھپے اور آسمان کی تمام چھپی چیزیں دیکھتا ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا عجیب دیکھتا ہے اور کیا عجیب سنتا ہے، یعنی اس کے دیکھنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور دیکھنا بھی صرف ایک مکان میں نہیں ہے، ہاں جی، لا مکان تک اور لا زمان تک، تمام زمانوں میں جی اور پھر سنتا بھی، سننے کی استعداد اور صلاحیت بھی ذات باری تعالیٰ کا جو صفت ہے سمیع کی، وہ بہت ہی وسیع و عریض ہے۔ انسان اس دنیا میں زمان و مکان کا قیدی ہے، اسپیس، ٹائم اینڈ اسپیس وہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر یہ انسان باقی نہیں رہ سکتا، کسی نہ کسی مکان میں ہوگا اور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا۔ لیکن ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات وہ کسی زمان کی قیدی نہیں ہے، کسی مکان کی قیدی نہیں، تمام چیزوں پر سننا اور دیکھنے کی اعلیٰ درجے کی ہاں جی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہے۔ ابصر بہ فعل تعجب ہے کہ کیسا تعجب خیز ہے ذات باری تعالیٰ کا دیکھنا، اور واسمع، اور کیسا زیادہ سننا۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی اور دوست نہیں، کوئی ایسا نہیں جو ان کا ولی بن سکے، اور ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں کوئی دنیا کی طاقت شریک نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد اور بنیادی ہدایت دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ پرانا دور گزر گیا، انتباہی طریقے کے یہ لوگ تھے، لیکن آج اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اب جامع پروگرام یہی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب میں سے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیجیے قرآن حکیم کی۔ اب یہ جامع پروگرام آ چکا ہے، اب اصحاب کہف کے عجائبات مت دیکھو، ان کے عجائبات کے اندر گم ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے عقل کی۔ اب تو یہ جو پروگرام ہے کہ دنیا میں دین کے غالب کرنے کا نظام بنانا ہے، اب اس کی طرف توجہ دو۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے ان کلمات میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل ہونے والا نہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور کوئی آدمی بھی اللہ کے سوا کہیں بھی کوئی چھپنے کی جگہ نہیں پائے گا۔ ملتحدا، کسی چھپنے کی جگہ پر جا کر چھپ جائے، لحد سے ہے کہ لحد میں آدمی چھپا دیا جاتا ہے، یعنی اندر کھود کر، تو کہیں کسی جگہ مٹی اوڑھ کر کسی غار کے اندر جا کر چھپ جائے، اللہ تعالیٰ سے بچنے کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک حکم یہ دیا، اور دوسرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے نفس کو جوڑے رکھیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکوں نے کہا تھا، سرمایہ داروں، مالداروں نے، حکمرانوں نے، کہ یہ تمہارے پاس ہماری مجلس میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں، یہ بلال ہے، عمار ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، صہیب ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے غریب غربے تمہارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم تو تمہاری اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ جہاں گاؤں کے کمی کمین بیٹھے ہوں وہاں چودھری صاحب بھی آ کر بیٹھیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ چلو ہاں جی یہ تو مخلص مسلمان ہیں ہی جو غریب صحابہ ہیں، تو ان سرداروں کو بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو ان کے لیے علیحدہ سے ایک مجلس کر کے ان کا علیحدہ ایک پروگرام کر لیں، ہاں جی، جس میں ان سے بات چیت ہو، اور وہ ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں، اور جب اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ چھوٹے بڑے سب ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ تو دعوت کی حکمت عملی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کے لیے الگ مجلس منعقد کریں۔ تو اس آیت میں اللہ نے سختی سے منع فرما دیا کہ نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو ان غریبوں کے ساتھ ہی جوڑے رکھو، ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ یہ جو ذاکرین آپ کے چاروں طرف جمع ہیں، ہاں جی، یہ اصحاب صفہ کے لوگ جو ہر وقت ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں، صبح بھی ذکر کرتے ہیں، شام کو بھی،
اور ان کا اللہ کا نام لینے سے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، یریدون وجہہ، ان کا ارادہ صرف اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے منہ کے طالب ہیں، اللہ کی طرف منہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دو شرطیں کہی ہیں کہ زبان سے وہ ذکر کریں اور دل سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ان لوگوں سے آپ جمے رہیے، انہی کی مجلس کیجیے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ یہ جو سرمایہ داروں اور مالداروں کی طرف توجہ دینا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب ایک تو مثبت حکم دیا اور ساتھ ہی آگے منع بھی فرما دیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ان مالداروں کے مال کی طرف ہو گئی ہیں؟ لا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں مت دوڑیں ان کو چھوڑ کر دنیا کی زیب و زینت کی تلاش میں، کہ یہ سرمایہ دار مسلمان ہو گئے تو دین مضبوط ہوگا، حکمران طبقہ ایمان لے آیا تو پھر کیا ہے، دین کو طاقت ملے گی۔ تو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے مال و دولت اور سرمایہ کی وجہ سے تمہاری نگاہیں ان سرمایہ داروں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ عنہم، عن صیغہ لائے ہیں اعراض کا، یعنی ان غریبوں کو چھوڑ کر، لا تعد عیناک عنہم، تیری نگاہیں ان سے ہٹ کر مالداروں کی طرف نہ ہوں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کرتے ہوئے، حالانکہ حضور کے تو ارادے میں یہ بات نہیں تھی کہ مال و دولت کی وجہ سے میں ان کو ترجیح دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ ہے کہ یہ ان کو اسلام آ جائے تو اچھی بات ہے، ان کی اپنی ظلم اور تکبر چھوڑ دیں، سرمایہ پرستی چھوڑ دیں۔ آپ کے دل میں تو ارادہ یہ ہے، لیکن چونکہ ظاہری شکل ایسی بن رہی ہے کہ غریب یہ سوچیں گے کہ ہمیں چھوڑ کر کیا ہے، حضور ادھر متوجہ ہیں تو شاید ان کے مال و دولت کی وجہ سے ادھر متوجہ ہوئے ہیں، تو ظاہری شکل ایسی بن رہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی سے کہا کہ کہیں آپ دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ تو نہیں کر رہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام نے یہ اصول طے کر لیا کہ کوئی فقیر جو ہے، کوئی صوفی کسی مالدار کے دروازے پر نہ جائے۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر مت جائے۔ ہاں، نعم الامیر علی باب الفقیر، مالدار کو ضرورت ہے تو وہ کیا ہے، فقیر کے دروازے پر آئے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو صوفیاء نے اسی سے یہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ مالداروں کی مجلس میں جانا یہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب مالداروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کے طور طریقے سیکھ لیتے ہیں تعیش پرستی کے، اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ان کے ظلم اور تکبر اور خرابی اور سرمایہ پرستی کی جو مذمت ہے وہ دماغ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ یہودی علماء پر اسی لیے لعنت برسی کہ ان لوگوں نے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا، شروع میں تو روکا ان کو، بعد میں پھر انہی کی طرح ہم کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو گئے، اسی طرح کے محلات بنانے، اسی طرح کی عیاشیاں کرنے، اسی طرح کی سرمایہ پرستی، اور وہ بغیر لوٹ کھسوٹ کے نہیں ہو سکتا تو ملکی دولت پر لوٹ کھسوٹ کا کام بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بڑی سختی سے منع کر دیا کہ ترید زینت الحیات الدنیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کر کے آپ ان کی طرف نگاہیں کریں، اس سے روک دیا گیا، بلکہ کہا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اطاعت مت کیجیے اس پارٹی کی کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اغفلنا قلبہ، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا، ان کو اللہ کی یاد ہی نہیں۔ پہلی جماعت کا ذکر تھا کہ وہ صبح شام ذکر کرتی ہے، اور یہ جماعت ایسی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اپنے حکم اور سسٹم اور نظام میں وہ ظالم ہے۔ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا بنیادی فکر اور نظریہ کیا ہے، نمبر دو اس کی معیشت کیسی ہے، اور نمبر تین اس کی سیاست کیسی ہے۔ تو تینوں باتیں کسی جماعت میں پائی جائیں تو اس کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس جماعت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، گویا کہ حضور کو روک دیا گیا، آپ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو منع کر دیا گیا۔ تو جس جماعت میں یہ تین مرض پائے جائیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو،
وہ دنیا اس نے مال و دولت، سرمایہ، ہاں جی، خزانوں، بتوں کو، طاغوت کو اپنا خدا بنا لیا ہو، تو وہ فکر کی خرابی ہے کہ نظریہ توحید کے بجائے وہ مال و دولت اور دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، خواہشات کی پیروی معاشی ضروریات میں ایک ہوتی ہیں ضروریات، واقعی احتیاجات، اور ایک ہوتی ہیں خواہشات۔ تو خواہشات تو لامحدود ہوتی ہیں، معاشی سسٹم میں جو احتیاجات ہیں ان کی تو کفالت کی جاتی ہے جی، بغیر کھائے پیے آدمی نہیں رہ سکتا، بغیر روٹی کپڑا مکان ضروریات کے۔ اور ایک ہے خواہش، اور خواہشات تو لامحدود ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جتنا مرضی دولت جمع کر لے، جتنا مرضی کھانا جمع کر لے، جتنا مرضی کپڑے جمع کر لے۔ تو جو خواہشات پر مبنی معیشت ہے، ہاں جی، جو اس کی اتباع کر رہا ہے تو اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی، اور اپنی خواہش پرستی کی بنیاد پر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، باقی پوری قوم کو مر جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہیں، وہ اور اس کا خاندان اور اس کی پارٹی اور اس کے گینگ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی لامحدود خواہشات پوری کریں۔ اور وکان امرہ فرطا، امر قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو وہ اپنے نظام میں، اپنی حکومت میں ظالم ہے، ہاں جی، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو حد سے تجاوز کرنے والا ظالم ہے، وہ اپنے سیاسی سسٹم میں ظالم ہے۔ تو جس جماعت میں یہ تین خرابیاں پائی جائیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو، معاشی طور پر خواہش پرست ہو، دولت کی حویث اس میں موجود ہو، اور اسی طریقے سے وہ سیاسی طور پر ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اس پارٹی میں شامل نہیں ہونا، اور اس جماعت میں شامل ہونا جس کے اس کے بالکل برعکس بات ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام، اور یریدون وجہہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب اللہ کی ارادہ ہوتا ہے تو پھر خواہشات کا آدمی غلام نہیں ہوتا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو جس کا خدا اللہ ہو وہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے وہ مال و دولت کے اکٹھا کرنے کے لیے ظلم کی سیاست اور ظلم کا معاشی نظام نہیں قائم کرتے۔ تو جس جماعت میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس کے ساتھ تو وصبر، پورے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، کچھ بھی آئیں تو اس کے ساتھ جمع رہے، اس سے ادھر ادھر نگاہیں مت کرو۔ اور وہ جماعت جس میں تین خرابیاں ہیں اس کی اطاعت مت کرو۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے کہ الحق من ربکم، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سرمایہ داروں کے لیے الگ جماعتیں چلائیں اور ان کے لیے الگ پروگرام کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے اس کو پر ایمان لائے، اور ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ ہم ان کے ایمان کے لیے اپنے بنیادی اساسی اصول چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ انقلاب غریبوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے ہے، اور مخلص اللہ سے تعلق قائم کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر یہ سرمایہ دار نہیں مانتے اور ان کو ان غریبوں سے چڑ ہے، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دیجیے، ان کی مرضی، جو چاہے ان میں سے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کافر ہو۔ حق کو اس بات کا لحاظ نہیں کرنا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جو ان میں سے کفر کرے گا، اس حق کو تسلیم نہیں کرے گا، خواہش پرست ہوگا، اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، اور ایسی جہنم ہے کہ احاط بہم سرادقها، اس جہنم کے چاروں طرف بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور وہ بھی آگ کی ہیں۔ سرادق کہتے ہیں قناتوں کو کسی بھی علاقے کو چاروں طرف سے دیوار بنا کر، قنات کھڑی کر کے ایک حظیرہ بنا دیا جائے، تو اس کے چاروں طرف بڑی پکی دیواریں، اور دیواریں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کی ہیں کہ یہ اگر نکل کر جانا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکیں گے اس میں سے۔ تو ایسی جہنم ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور ان ظالموں کو جب اس جہنم میں ہم داخل کریں گے تو وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہ فریاد کر کے پانی مانگیں گے، تو يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ان کو وہ پانی پلایا جائے گا جو پیپ کی طرح ہوگا، کالمہل، اور یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ گرم گرم پھکتا ہوا پانی، پیپ اس میں ملی ہوئی، انہی کے اپنے گناہوں اور حرام خوری کی تمام چیزیں موجود ہوں گی،
یا تیل کا تلچھٹ ہوتا ہے، تیل اوپر کافی عرصے پڑا رہے تو اس کے نیچے گاد جمع ہو جاتی ہے، تو وہ پکتی ہوئی اور ابلتی ہوئی نیچے سے وہ ان کو دی جائے گی، اور جیسے ہی ذرا سا منہ کو لگائیں گے تو یشوی الوجوہ چہرے کو جلا کر ختم کر دے گا۔ اتنی تیز اس میں سے آگ ہوگی کہ پیاس تو کیا بجھنی تھی، الٹا منہ جل جائے گا۔ آدمی بھوک لگی ہوئی ہو شدت سے اور جلدی سے کوئی گرم چیز چائے وائے یا کوئی منہ پر لگائے تو وہ بھوک تو غائب ہو جاتی ہے، منہ جل کر کیا ہے، اب آگے کھانے پینے کے بھی قابل نہیں رہتا انسان۔ بئس الشراب، بہت ہی برا پینا ہے یہ، اس کا پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک آدھ گھونٹ اندر چلی بھی گئی تو جہاں جہاں وہ جائے گی وہاں آنتیں اور پیٹ کاٹتی چلی جائے گی معدہ۔ وساءت مرتفقہ، یہ بہت ہی بڑا ارتفاق ہے۔ ارتفاق کا لفظ قرآن حکیم نے یہیں استعمال کیا ہے، اسی صورت کہف میں، اور یہیں سے شاہ صاحب نے ارتفاقات کا لفظ اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے، رفق سے ہے۔ تو یہ جو سہولتوں اور آرام کا جو نظام ہے یہ انتہائی برا ہے۔ گندا کالا پکا ہوا کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ کے اندر انسان جل رہا ہو تو یہ ارتفاق کیسا ہوا؟ یہ تو بہت ہی برا ارتفاق ہے۔ جگہ تو ملی، اسپیس تو ملی اور ٹائم بھی ملا، لیکن دونوں ایک ایسے بھڑکتی ہوئی آگ اور ایک ایسے کھولتے ہوئے پانی کی حالت میں ہے کہ اس کو ارتفاق کہنا گویا کہ اس پر سب سے بڑا طنز کرنا ہے، بہت ہی برا ارتفاق ہے۔ آگے مسلمانوں کے لیے کہا حسنت مرتفقہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ہر اس آدمی کا جس نے اچھے عمل کیے ہیں اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، وہ وہاں سونے کے کنگن پہن کر بیٹھے ہوں گے، من ذہب، پرانے زمانے میں حکمران اور بادشاہ عمارت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ سونے کے گلے میں ادھر ادھر، بلکہ اپنی داڑھی میں، بالوں میں، ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن سونے کے پہن کر، بادشاہ جتنا مالدار یا طاقتور ہوتا تھا اتنا ہی بڑا سونے کا استعمال کرتا تھا لباس میں ادھر ادھر۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں ان کی ترقی کا راز سونے سے وابستہ ہے، تو سونے کے کنگن وہاں پہنائے جائیں گے، یہاں دنیا کی بات نہیں ہے، اس لیے دنیا میں حرام قرار دے دیے گئے۔ ایک تو یہ غریبوں کا مذاق اڑانے کی بات ہے، سونا تمام کے لیے نہیں ہو سکتا، اتنی پیداوار نہیں ہے، تو اس لیے مردوں کے لیے سرے سے حرام قرار دے دیا کہ بلا ضرورت پہننا ہے، تعیش ہے۔ اور وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے سبز لباس، خضرن من سندس و استبرق، بالکل باریک جس میں سے جلد نظر آتی ہے، اور استبرق بہت گاڑھا ریشم، تو بہت گاڑھا جو ہے وہ تو نیچے بطائنہا استبرق، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ایک انسان بتانہ پہنتا ہے اور ایک اوپر زہارہ پہنتا ہے، عربی میں یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بتانہ جیسے اپنا بنیان وغیرہ یا نیچے کا جو کپڑا جو پہنتے ہیں اسے بتانہ کہتے ہیں، اور زہارہ جو اس کے اوپر آپ نے دو تین کپڑے پہن کر یا اوپر سب سے اوپر جو سب کو نظر آ رہا ہے اسے زہارہ کہتے ہیں۔ تو ان کو جو اندر بتانہ پہنایا جائے گا وہ استبرق کا ہوگا، ریشم، موٹے ریشم کا، گف ریشم کا وہ، اور جو وہ باریک سا جالی کی طرح سندس ہوگا تو اس سندس کو کیا ہے اوپر پہنیں گے۔ تو دو لباس ان کے ہوں گے کم از کم، ایک گاڑھے ریشم کا اور ایک باریک ریشم کا۔ اور پھر متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں نیچے بھی زمین پر نہیں بیٹھے ہوں گے، زمین اول میں تو ہوگی نہیں، جنت کی جو بھی زمین ہوگی نیچے نہیں ہوں گے، علی الارائک، صوفوں پر ہوں گے، اونچی جگہ پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، اور یہ بہت ہی اچھا درجہ ہے، اچھا ثواب ہے، اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور وہاں ان کے لیے یہ ارتفاق بہت ہی اچھا ہوگا، حسنت مرتفقہ، کیونکہ انہوں نے جو اللہ کے لیے کام کیے ہیں، جو انہوں نے کے اچھے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ اب ان کا ارتفاق بہترین ہوگا۔ اصل میں یہ بات واضح کر دی کہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے عذاب کا ارتفاق ہے، چونکہ مکی صورت ہے، اس کے بعد بدر میں غزوہ خندق اور احد وغیرہ میں ان کو
عذاب چکھایا گیا تو ان کا ارتفاق برا ہوا، ساعت مرتفقہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کا ارتفاق اچھا ہوا کہ مدینہ کی ریاست مضبوط ہوتے ہوتے طاقتور ہوئی اور ہر ایک کے لیے مال و دولت فراوانی کے ساتھ دستیاب ہوا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں۔ تو ان دونوں ارتفاقات کی طرف بھی تذکرہ کر دیا، ان کا ارتفاق ساعت ہو گیا مکے والوں کا، اور جو مدینے والے ہیں ان کا ارتفاق حسنت مرتفقہ۔ تو ارتفاقات صالحہ اور ارتفاقات طالحہ، برے ارتفاقات کیا ہیں؟ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہیں، اور ارتفاقات صالحہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے نمونہ اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔